الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. معزز حاضرین، کل کا دن انشاءاللہ ہمارا یوم النحر ہوگا، قربانی کا دن. ہماری دوسری اسلامی تہوار عید الاضحیٰ ہم منائیں گے، جس دن ہم اور آپ سب جانور کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. یوں تو قربانی خود ہی عبادت ہے، اسی لیے غیر اللہ کے نام پر جو بھی جانور ذبح کیا جائے اس کا گوشت حرام ہے. اللہ نے اس کو ما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن کا کھانا، انہی میں ما اہل بہ لغیر اللہ بھی ہے، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہاں غیر اللہ کا نام لیا جائے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، بلکہ ہم مطلب یہ ہے کہ وہ جانور غیر اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے، راضی کرنے کے لیے اس کو پالا پوسا جائے، اس کو رکھا جائے، غیر اللہ کے نام کے لیے وہ ہو، اور چاہے اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر اسے ذبح کیا جائے، چاہے اسے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہا جائے، لیکن جب وہ غیر اللہ کے نام پر ہی رکھا گیا، اس کا بلکہ اب بہت سارے لوگوں کیا اس کا نام بھی ہوتا ہے غیر اللہ کا، اور غیر اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے اس کو پالا جاتا ہے. کیونکہ قربانی عبادت ہے، اس لیے اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ میں اچھے سے جاننا چاہیے. اور خاص طور پر یوم النحر کی قربانی ہے، اس کا اپنا ایک الگ حکم ہے، کیونکہ ایک الگ موقع سے ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. یوم النحر جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے ایک تحفہ اور عطیہ کے طور پر، عید کے طور پر دیا ہے، اور اس دن جو چیز مشروع کی گئی، جو عمل سب سے محبوب اللہ کا ہے، وہ ہے جانور کی قربانی کرنا. اس قربانی کے احکام عام قربانی سے بہت سارے الگ ہیں. اسی لیے آئیے میں چاہتا ہوں کہ آج اسی تعلق کی چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں، جن سے وہ مسائل بھی معلوم ہوں گے جو قربانی سے متعلق ہے. صحیح مسلم کی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرنا یطوف فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی به لیضحی به قال یا عائشة هلم المدیہ ثم قال اشحذیها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه مسلم. اس حدیث میں آپ کے قربانی کے جانور کا بھی ذکر ہے، اور کیسے آپ نے ذکر کیا اس کا ذکر ہے. ذبح کرتے وقت کیسے ہم نیت کریں اس کا بھی ذکر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا سینگ والا منگایا. یہاں بات یاد رکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ مدینہ میں 10 سال رہے، اور ہر سال آپ نے قربانی کی. کبھی آپ نے 1 کیا، کبھی 2 کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی. 100 اونٹ کی قربانی کی تھی. جیسا آدمی کے پاس ہو، جتنی وسعت ہو، اسے قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک قربانی، ایک جانور، یہ آپ کی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگا. جو فیملی جس کو آپ نگراں ہیں، جس کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، جو آپ کے زیر نگر، اگر 3 بھائی ہیں، تینوں کا بزنس الگ الگ ہے، تو 3 فیملی مانا جائے گا. تینوں کے لیے ایک بکرا تینوں کے لیے الگ الگ کافی ہو جائے گا اگر اتنا. اور جو لوگ وسعت ہونے کے باوجود قربانی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے. آپ نے فرمایا
کہ جو آدمی قربانی کی وسعت پائے یہ قربانی کر سکتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ غور کیجیے سختی، گویا اس کے لیے یہ عید ہے ہی نہیں، یوم النحر اس کے لیے ہے ہی نہیں، اس کو عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ گویا اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں واجب ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس پر آپ نے مواظبت کی ہے، برابر کیا ہے۔ تو اس سال آپ نے 1 سال کا یہ ذکر ہے کہ 1 سال آپ نے 1 مینڈھا ذبح کیا۔ کیسا تھا؟ سینگدار تھا۔ اس کی صفت بیان کی، یطوف سواد، چلتا تھا تو پیر اس کے کالے تھے، اس کا پیٹ جس پر وہ بیٹھتا تھا وہ کالا تھا، وہاں کالا تھا، اور آنکھیں جس سے وہ دیکھتا تھا وہ کالا، باقی سفید تھا۔ یہ آپ کا ایک محبوب جانور تھا، اور بھی حدیث میں آتا ہے اس کو آپ پسند کرتے تھے ایسا جانور ہو، اور اسی لیے وہ لوگ ہمارے اسلاف میں پڑھیں گے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت سے محبت کرتے تھے، ہمارے علماء کوشش کرتے تھے کہ ایسے ہی رہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کو پالتے تھے، موٹا کرتے تھے کہ اچھا ہو، اس لیے کہ آپ نے دوسری حدیث میں آتا ہے املحینی، املح کہتے ہیں خوبصورت جانور جو دیکھنے کو اچھا لگے۔ گویا ایسا جانور ذبح کرنا چاہیے جو لوگوں کو دیکھ کے اٹریکٹیو ہو، اچھا لگے کہ یہ جانور تو بہت اچھا ہے، جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی ثواب ہوگا، اتنا ہی پسندیدہ ہوگا۔ اور کہا کہ ذبح کیسے کیا گیا؟ جب لایا گیا تو آپ نے کہا اے عائشہ چھری تیز کرو اور لے کر آؤ۔ اس علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قربانی کے جانور میں عورتوں کو ذبح کرنے میں عورتوں کو بھی حصہ لینا چاہیے، انہیں بھی شریک ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں بھی مرد کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ چھری تیز کر لو پتھر پر اور لے کر آؤ۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ جب میں لے کر آئی تو آپ نے مینڈھے کو خود اپنے ہاتھ سے زمین پر لٹایا اور اس کو ذبح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی، یہ کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، ایک ذبح کیا تھا، لیکن یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ نے اس کو پوری امت کی طرف ذبح کیا۔ اے اللہ اس کو تو قبول کر لے، محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے، اور پوری امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے آپ نے جو کیا وہ پورا، یعنی پوری امت کو آپ نے اس میں داخل کر دیا۔ اور ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 2 ذبح کیا اس سال، ایک ذبح کیا اپنی طرف سے، اپنے اہل ویال کی طرف سے، اور دوسرا ذبح کیا پوری امت کی طرف سے، بلکہ یہ بھی کہا کہ جس نے قربانی نہ کیا ہو، جس کو قربانی کرنے کی وسعت نہ رہی ہو، اس کی طرف سے اس کو قبول کر لیں۔ اسی سے کچھ علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو لوگ گزر گئے ہیں، وفات ہو چکی ہے، ان کی طرف سے قربانی اس شرط کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ زندہ اور مردہ دونوں کو اس میں شریک کیا جائے۔ مستقلاً الگ سے گزر جانے والے کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی کی ایک حدیث آتی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہے، کسی حدیث سے نہیں ہے کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اپنے باپ دادا کی طرف سے مستقلاً ایک الگ بکرا کیا ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی عبادت ہے، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی مشروعیت کے لیے ضروری ہے کہ نص صریح ہو، واضح نص ہو اور اس کے مطابق کیا جائے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث اس میں جو آپ نے پڑھا ہے امت محمد، تو اس میں جو لوگ گزر گئے اس وقت جب کیا اس سے پہلے وہ بھی تو امت محمد کے، اسی لیے شیخ الحدیث صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کیا جاتا ہے کہ مشترک کر دیا جائے، حالانکہ کچھ لوگ اس کو بھی منع کرتے ہیں، تو اس کو بھی منع کرتے ہیں، لیکن شیخ الحدیث صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مشترک اگر کیا جائے ایک جانور میں زندہ اور مردہ کو دونوں کو شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں دیکھیے دعا مکمل نہیں ہے، آگے ہم حدیث پڑھیں گے جس میں مکمل ذبح کرنے کا طریقہ اور کیا ہمیں پڑھنا چاہیے وہ آئے گا یہاں۔ لیکن جانور کے سلسلے میں بھی شرط ہے، آپ قربانی کریں کھانے کے لیے، جیسا بھی جانور ذبح کر دیں، داتا ہو نہ داتا ہو، عیب دار ہو کچھ ہو، آپ ذبح کر دیں، اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن جو قربانی اس موقع پر کی جائے گی اس کے لیے شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن. کہا کہ صرف مسنہ جانور ذبح کرو، یعنی اگر بکرا ذبح کر رہے ہو تو دانتا ہونا چاہیے. دانتا کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال یا اس سے پار ہو جائے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے مولانا رئیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہتے تھے نہیں دانتا ہونا چاہیے، اگر 1 سال سے زیادہ کا بھی ہو جائے اور دانت نہ گرا ہو تو وہ نہیں ذبح کیا جائے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 1 سال سے زیادہ کا ہو جائے تو ذبح کر سکتے ہیں. اور کہا آپ نے کہ اگر وہ نہ ملے تو بھیڑ کا جذع یعنی 6 مہینے کے جانور، لیکن بھیڑ کا، بکرے کا نہیں. اگر نہ ملے یہ شرط ہے اور رکھیے گا کرنا. اگر بکرا کر رہے ہیں تو ایک داتا ہونا چاہیے. اگر داتا نہیں ہے، نہیں مل رہا ہے تو 1 سال کا بھیڑ کا بچہ ذبح کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عیبدار جانور کو ذبح کرنے سے مطلقاً منع کیا. 4 عیب کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا. 4 عیب کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا. حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده فقال 4 العرجاء البين ضلوها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى. صحیح حدیث ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کے جانوروں میں سے کن جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے. قربانی کے جانوروں میں سے کیسے جانور ذبح نہ کیے جائیں؟ تو آپ نے کہا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہوا، اندھا جانور جس کا اندھا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری دکھا رہی ہو واضح ہو، ایسا لاغر کمزور بے گدا جانور جس کے اندر گدا ہی نہ ہو، کمزور ایک دم کمزور جس کے اندر گدا ہی نہ ہو. علماء کہتے ہیں یہاں 4 عیب سے مراد 4 عیب نہیں ہے، کوئی بھی قسم کا عیب. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 1 سال آپ نے جانور کے لیے بھیجا تو ان سے کہا کہ اس کا آگا پیچھا دیکھ لو کہیں سے کٹا نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ جانور جس کے اندر عیب ہو اور آدمی سمجھے کہ عیبدار ہے اس کو اس قربانی کے اندر ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ذبح کیا جائے گا تو قربانی نہیں ہوگی. اس لیے منع ہے، صراحتاً منع ہے. تو جس حدیث میں صراحت کے ساتھ منع ہوتا ہے تو منع ہے. منع کا مطلب کہ وہ چیز وہ عمل آپ کا نہیں ہوگا. زیادہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانور جو قربانی کریں اس کو اچھے سے دیکھیں کہ کیسا وہ جانور ہے، مسلم داتا ہے کہ نہیں ہے. خریدنے سے پہلے دیکھیں کہ داتا ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد کچھ عیب تو نہیں ہے اس کے اندر، بیمار تو نہیں ہے. اور اگر بطور ہے جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں، تو اگر زیادہ جانور ہے اور اس میں کوئی عیب دار نکل آیا خریدنے کے بعد میں نظر آیا کہ عیب دار ہے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اس کی جو قربانی ہونی تھی، جو قربانی اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ قربانی اس نے اپنے کر لی. جو باقی جو جانور ہیں اس کی قربانی ہو گئی. اس کے بعد آئیے بتائیں کیسے قربانی کی جائے. عن جندب بن عبد الله قال شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله. عن جابر قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. وفي رواية أبي داود والترمذي وأحمد ذبح بيده وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمل لم يضحي من أمتي. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈی کی قربانی کی. دونوں کیسے تھے؟ دونوں سینگدار تھے، املحین بہت ہی خوبصورت تھے،
اور موجوعین خسی کی ہوئے تھے. یہیں سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ جانور خسی بھی ہونا چاہیے. روافض شیعہ کے یہاں بغیر خسی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ خسی کرنے کے بعد وہ عیبدار ہو جاتا ہے. ان کے یہاں خسی کا کیا وہ جانور ذبح نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ موجوعین، خسی کیا ہوا جانور ذبح کرتے تھے، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے میڑا ہو، اور چاہے کوئی اور جانور. ہاں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے قرآن نے، اور قرآن میں بہیمۃ الانعام 4 بتلائے گئے ہیں. ان میں بھینس کا ذکر نہیں ہے. جو لوگ بھینس کے جواز کے قائل ہیں، اپنے جماعت میں بھی بہت سارے علماء ہو گئے، وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ مدینے میں یا اس زمانے میں وہاں بھینس نہیں ہوتی تھی. عرب میں بھینس حقیقت میں آئی ایران سے، بھینس حقیقت میں ایران سے آئی. اور بھینس کے لیے جو لفظ عربی میں بولا جاتا ہے وہ ایرانی زبان ہی سے وہ لفظ بنا. وہ کہتے ہیں کہ بھینس کیونکہ بعد میں آئی اور وہ گائے کی نسل سے مانی جاتی ہے، اس لیے اس کا ذبح کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کیوں ہم شبہ میں پڑے؟ اگر ہم کو اتنی استطاعت ہے کہ ہم بہیمۃ الانعام میں جو جائز ہمارے لیے، جو ممکن ہے ہمارے لیے، وہ کیوں کریں؟ کون ہے بہیمۃ الانعام؟ بکرا، بھیڑا، گائے، اونٹ. اللہ نے 4 سورہ نام میں ان 4 کا ذکر کیا ہے اور کہا 8، یعنی ان کا جوڑا، 4 کا جوڑا ملا کر 8. یہی 4 اللہ نے بہیمۃ الانعام کہا ہے. اور جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے سورہ حج کے اندر، وہاں بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے کہ یہی نہیں بہیمۃ الانعام سے ذبح کیا جائے. تو ہم کیوں کوئی تعویل کریں اور بلا وجہ کے کسی شک و شبہ کے اندر پڑیں؟ بہت سارے مجھے معلوم ہے بہت سارے شہروں میں ہمارے علیدیز بھائی انہیں فتاوی کی وجہ سے بھینس بھی ذبح کرتے ہیں. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم اگر ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم بھینس کریں؟ اور وہ لوگ بھینس کرتے ہیں عام طور پر جن کے ہاں گائے پر 7 قربانی مانی جاتی ہے. گائے پر 7 قربانی مانی جاتی ہے. اور ہر سر پر جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کے ہاں ہر سر پر قربانی واجب ہے. ہر سر پر، گھر کے ہر سر پر قربانی واجب ہے. اب جب زیادہ ہو گئی تو کہاں سے اس کو نکالا جائے؟ بھینس کرتے ہیں، اسی پر 7 گنتے ہیں، اسی پر 7 قربانی گنی جاتی ہے. یہ حیلہ کرنے کی سنت کے متبعین کو، سنت پر عمل کرنے والوں کو یہ حیلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سنت کے متبع ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اہل حدیث ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ سنت پر عمل کریں، وہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ نے بکرا بھی ذبح کیا، میڑا بھی ذبح کیا ہے، اور وہ بھی ذبح کیا. گائے کا ذکر آپ کی قربانی میں نہیں آتا ہے، لیکن جائز. گائے چونکہ ممنوع ہے ہمارے ہاں، اس لیے گائے ہم نہیں کریں گے. اونٹ جب ممنوع ہو گیا، قانون کیا خیال کرتے ہوئے اونٹ کا پر بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. آپ جو چیز الاؤ ہے، جائز ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کے قانون کو مانتے ہوئے ہم کو بکرا اور بھیڑ یہ دونوں گورنمنٹ چھوڑتی ہے، اس کو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب انشاءاللہ سب ہماری قربانی قبول کریں. اور پھر آگے حدیث میں ہے کہ کیسے آپ نے قربانی کی، یہ بہت ضروری ہے. اس کا سوال میرے پاس بہت آیا ہے، اس کا سوال بہت آیا کہ قربانی اس لیے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ لوگوں نے اشتباہ پیدا کر ڈالا ہے. فلما وجہہما، یہی لفظ ہے، صرف اسی حدیث میں یہ لفظ ہے. اس حدیث کو پہلے شیخ البانی نے ضعیف کہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا. یہ ہے بڑے عالم کی دلیل. پہلے کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مشکات میرے سامنے ہے، مشکات کی اس حدیث میں انہوں نے تحقیق کی، لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. لیکن بعد میں جب انہوں نے تحقیق کی اور دوسری کتابوں کی تو کہا کہ وہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ حدیث حسن ہے، یعنی قابل عمل ہے. یہ حقیقت میں ایک بڑے عالم کی دلیل جو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہوگی یا ہم کو لوگ کم علم والا جان لیں گے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا. انہوں نے کہا بعد میں کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، قابل عمل ہے. پھر کیا ہے؟ جب
ان دونوں مینڈوں کو قبلہ رخ کر کے لٹایا گیا. جب آپ نے ان دونوں مینڈوں کو قبلہ رخ کر کے لٹایا، آپ بتائیے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کی بات ہے. قبلہ رخ کیا ہوتا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں. ہم سے کہا جائے قبلہ رخ ہو جائیے، آپ بیٹھیں، آپ قبلہ رخ ہو، آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کا قبلہ رخ ہے. اس کا مطلب جانور کو جب ہم قبلہ رخ کریں گے تو جانور کا سر ادھر ہوگا، ایسے کھڑا کریں گے. جانور کا سر ایسے ہوگا، ایسے سیدھے ہم کھڑے کریں گے. حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ ذبح کرنے والے کا چہرہ کس طرف ہو. اور یہ سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے وقت منع کیا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پر چھوڑ دو، اس سے سوال نہ کرو، نہیں تو شریعت میں سختی پیدا ہو جائے گی. اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑا ہے حقیقت میں وہ سختی میں آج پڑے ہیں. اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ ذبح کرنے والے کا چہرہ کدھر ہے. اس میں ذکر اس کا ہے کہ فلما وجہہما، ان دونوں مینڈے کو جب قبلہ رخ کھڑا کیا تو کیا کیا؟ دعا پڑھی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. یہ دعا اس کے بعد پڑھا اپنے اللہ منک ولک، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. اور کیجئے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے عبادت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی عبادت ہے کہ اس میں اللہ کی رضامندی سب سے مقدم، اسی کے نام سے قربانی ہوگی، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہم لک منک ولک ام محمد. پھر یہ کہ قربانی ہم کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف، اپنی امت کی طرف سے محمد اور ان کی امت کی طرف سے یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نے اس جانور کو ذبح کیا. اب خود آپ غور کر لیجئے کہ حدیث میں ذبح کرنے کا کیا طریقہ بتائیں گے. خود آپ غور کر لیجئے کہ کتنا سیدھا اسلام، ہمارا دین بہت آسان ہے. ایسا ہے کہ ہر آدمی ذاتی طور پر خود اس پر آسانی سے عمل کر لے، کہیں کوئی سختی نہیں ہے، کسی اور طرف مڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام جب سنتے تھے حدیث کو تو جو آسان طریقہ اس پر عمل کا ہوتا تھا بس اسی کو اپنا لیتے تھے اور اس پر عمل کر ڈالتے تھے. یہی حقیقت میں سنت کے متبعین کا طریقہ ہے. حدیث سنا کہ اس طریقے سے اس کو ذبح کرنا ہے. حدیث یہ ہے، کسی کا قول نہیں ہے. آپ کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے. دیکھیے صحابی عمل کے، آپ کے عمل کو ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسے عمل کیا، قربانی ایسے کی. یہ بتا رہے ہیں، آپ کی قولی حدیث نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں ہے، آپ نے گویا کر کے صحابہ کو دکھایا ہے کہ قربانی ایسے کرنا ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. اور معلوم کیجئے آپ یہاں بنارس میں بھی جو علماء تھے وہ یہی کرتے تھے اور ایسے ہی کرتے تھے. اس لیے اس سلسلے میں کسی اشتباہ میں نہیں پڑنا چاہیے. قربانی کا طریقہ سیدھا سے ہے. قربانی کے جانور آپ اس کا سر قبلہ رخ کر کے کھڑا کیجئے، لٹائیں گے تو اس کا بایاں وہ زمین پر جائے گا، دایاں اوپر آئے گا. آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اس جانور کے گردن پر اپنا پیر رکھا اور اس کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے چھری چلائی. ایک حدیث میں اور اس کے لیے یہ دعا پڑھنا ہے میرے بھائیوں. اگر یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر دے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. کوئی دورہ نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت پر مکمل عمل کریں تو اس دعا کو یاد کیجیے. اس دعا میں توحید کا اعلان ہے، اللہ کا ذکر ہے اور اس قربانی کو اللہ کے نام پر کرنے کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے ہر عمل کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و سلم.